آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے اس حالت میں کہ اس کا خاوند گھر میں موجود ہے۔ عورت نفلی روزہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی اگر وہ گھر میں موجود ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کی اس حالت میں فوتگی ہو جاتی ہے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہے تو وہ عورت جنتی عورت ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابیہ آتی ہیں، آپ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو شوہر والی ہے؟ اگر تو شوہر والی ہے تو اس کی خدمت اور اس کے ساتھ جو تیرا رویہ ہے اس کے اوپر غور کرتی رہنا کہ تیرا خاوند تیرے لیے باعث جنت بھی ہے اور باعث جہنم بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق پروردگار عالم اس عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھیں گے جو اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، حالانکہ یہ عورتیں اپنے خاوند سے بے نیاز بھی تو رہ نہیں سکتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب جنت اور جہنم کو دیکھا تو جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کی کثرت کو پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، یہ 4 کام کرتی ہے، پھر وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ مطلب کہ اس کے ساتھ اپنے خاوند کی اطاعت لازمی ہے۔ اب یہ وہ تعلیمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی ان بیٹیوں کی تربیت اور تعلیم کرتے ہوئے ارشاد فرمائی ہیں۔ آج میری بہنیں اور دوستیں ان تعلیمات کو سیکھنا تو بڑے دور کی بات ہے، ان کو سننا بھی گوارا نہیں کرتی، اس وجہ سے کہ کیا صرف اور صرف خاوند کے حق ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں ہے، صرف خاوند کی ہی اطاعت کرنی ہے، ہمارے اوپر کوئی کسی قسم کا حق نہیں ہے، ہم لوگوں کو بھی حق دیا جائے۔ اگر ایک بات کو دیکھا جائے تو میری نظر سے آج تک جتنے بھی اشتہار گزرے ہیں اور جتنی بھی اس طرح کے تویز، چلے، دھاگے، پیر صاحب، ان کا صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ اپنے خاوند کو مٹھی میں کرنے کا تویز، اپنے خاوند کو اپنا غلام بنانے کے لیے تویز، دھاگا، چلا اور دم اور یہ سب کچھ، اور یہ عورتیں اپنے خاوند کو مٹھی میں کرنے کے لیے، اس کو غلام بنانے کے لیے چلے کریں گی، دھاگے اٹھائیں گی، تویز اٹھائیں گی، سارا جتنی بھی خاوند کی جمع پونجی ہے جا کے پیروں فقیروں کو دے کر کے آ جائیں گی، کیونکہ ان کا مائنڈ بن چکا ہے کہ ہم نے اپنے خاوند کو غلام بنا کے رکھنا ہے، ہم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کو اپنے سر کا تاج بنا کے نہیں رکھنا۔ آج تک اگر شکایتیں ملی ہیں تو کس کی؟ کہ ہم لوگوں کو خاوند کو فرمانبردار بنانے کے لیے ہمیں تعویذ چاہیے، کوئی وظیفہ چاہیے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق تو خاوند کا ہے اور سب سے زیادہ نافرمانی تو عورت کرتی ہے۔ آج تک کسی خاوند نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تعویذ چاہیے کہ میری بیوی نافرمان ہے، میری بیوی زبان دراز ہے، میری بیوی